پاکستان میں آٹے کا بحران ہو یا ڈاکٹروں اور وکیلوں کی لڑائی کے نتیجے میں اخلاقیات کا بحران، معصوموں کے ساتھ درندگی سے انسانیت کا بحران سامنے آئے یا سیاسی بحران، پاکستان کے ہر بحران کا حل یہ ہے کہ صبح کو بدلو، شام کو بدلو، چہرے نہیں نظام کو بدلو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام بدلے گا تو قیادت کا معیار بدلے گا، نظام بدلے گا تو ظالم کمزور ہوگا، مظلوم طاقتور ہوگا، نظام بدلے گا تو ملک میں اہل اقتدار کا من پسند انصاف نہیں ہوگا بلکہ حقیقی عدل ہوگا، نظام بدلے گا تو استحصال کا خاتمہ ہوگا، نظام بدلے گا تو جمہوریت حقیقی جمہوریت اور سیاسی جماعتیں حقیقی سیاسی جماعتیں بنیں گی، نظام بدلے گا تو تعلیم عام ہوگی، نظام بدلے گا تو شعور عام ہوگا، نظام بدلے گا تو غریب بھی خوشحال ہوگا، نظام بدلے گا تو امریکہ IMF اور عالمی بینک کی غلامی سے نجات ملے گی، نظام بدلے گا تو پاکستان اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان بنے گا، نظام بدلے گا تو پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت بنے گا، نظام نہیں بدلے گا تو ملک و قوم کا مقدر کبھی نہیں بدلے گا۔ بدقسمتی سے پاکستان کا حکمران طبقہ سیاسی چہروں کی تبدیلی کے ذریعے سے نظام کی تبدیلی کا تاثر پیدا کرنے میں لگا ہوا ہے، مگر چہروں کی تبدیلی نظام کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دراصل ہمارے حکمران طبقے کے لیے چہروں کی تبدیلی ایک کھیل ہے اور انہوں نے چہروں کی تبدیلی کو پاکستانی قوم کا سیاسی نشہ بنا دیا ہے۔ کسی کو جرنیلوں کا نشہ ہے اور کسی کو عمران خان کا نشہ ہے، کسی کو بھٹو کا نشہ ہے تو کسی کو شریفوں کا نشہ ہے، اور اس نشے کا سب سے ہولناک نتیجہ یہ ہے کہ لوگ نظام اور اس کی تبدیلی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ انہیں لگتا ہے نواز شریف ہی نظام ہے، عمران خان ہی سسٹم ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور پاکستان کی سیاست کو پہلے دن سے نظریاتی ہونا چاہیے تھا، مگر پاکستان کی سیاست لیاقت علی خان کے بعد سے آج تک مفاداتی ہے۔ ایک مسلم معاشرے میں نظریاتی سیاست کا امتیازی وصف اگر تقوی، علم اور اہلیت نہیں ہوگی تو پھر سیاست ایسے بحران کا شکار ہوگی کہ آدھا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور باقی ماندہ ملک میں کہیں گریٹر پنجاب کی تھیوری چل رہی ہوگی، کہیں سندھو دیش کا نعرہ لگ رہا ہوگا، کہیں بلوچستان لبریشن آرمی کام کر رہی ہوگی اور کہیں جناح پور کی کھچڑی پک رہی ہوگی۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ایک دو حکومتیں ناکام ہوتی ہیں تو ایک دو افراد ناکام ہوتے ہیں، جب کئی حکومتیں ناکام ہوتی ہیں تو کئی جماعتیں ناکام ہوتی ہیں، لیکن جب ملک کی ہر حکومت ناکام ہو جائے تو ریاست کی ناکامی کا تاثر پیدا ہونے لگتا ہے۔ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے اور اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں سیاست کے میدان میں کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ کیا ہمارے ملک میں اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل اور اصولوں کے پابند پڑھے لکھے لوگ سیاست میں نہیں آ سکتے؟ مانگ رہا ہے پاکستان سچے سیدھے کھرے انسان۔ یاد رکھیے گا کہ سیاست کو برتر اقدار اور برتر اصولوں سے ہمکنار کرنے کا تصور صرف اسلام ہی میں نہیں، دنیا کی اکثر مذہبی روایتوں اور فلسفیانہ نظاموں میں موجود ہے۔ جس طرح ہم عہد رسالت یا خلافت راشدہ کو آئیڈیل مانتے ہیں، اسی طرح ہندو رام راج کو آئیڈیلائز کرتے رہے۔ عیسائیوں کے نزدیک ان کی تاریخ کا بہترین زمانہ وہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دنیا کی قیادت کریں گے۔ افلاطون نے بھی کہا کہ سیاست کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ یا تو فلسفی کو حکمران بنا دو یا حکمران کو فلسفی بنا دو۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال کی فکر کا یہ پہلو اتنا غیر معمولی ہے کہ اس کے مظاہر کو ہم ہر طرف برپا دیکھتے ہیں۔ یورپ نے سیاست کو دین سے جدا کیا تو ہٹلر اور مسولینی پیدا کیے۔ روس کے اشتراکی انقلاب نے لینن اور اسٹالن جیسے چنگیز پیدا کیے۔ ہمارے سیکولر اور لبرل عناصر امریکہ کو سب سے مضبوط جمہوریت کہہ کر اس پر دھمال ڈالتے ہیں، لیکن امریکہ کی 250 سال پرانی جمہوریت اتنی شاندار ہے کہ وہ اپنے عروج کے زمانے میں ڈونلڈ ٹرمپ پیدا کر رہے ہیں۔
ہمارے بعض دانشور بھارت کو گاندھی اور نہرو کا ہندوستان سمجھتے ہیں اور بھارت کی جمہوریت پر ان کی رال ٹپکتی ہے، مگر یہ گاندھی اور نہرو کا کیسا ورثہ اور بھارت کی یہ کیسی جمہوریت ہے جو مودی کو جنم دے رہی اور اسے پورا بھارت سر پر بٹھائے گھوم رہا ہے۔ ادھر روشن خیال اور لبرل یورپ کے اکثر ملکوں میں فاشسٹ رہنما مقبول ہو رہے۔ اس لیے ہمیں ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیسی جمہوریت زیب دیتی، کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں چہروں کی تبدیلی کے نشے کی سیاست اپنا دائرہ مکمل کر چکی اور اس کے خلاف ایک بہت قوی اور شاندار بیانیہ مرتب کر کے قوم کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ نظریاتی سیاست صرف ماضی کی سیاست نہیں، یہ حال اور مستقبل کی بھی سیاست ہے۔ اسی سیاست میں قوم، ملت اور امت کی نجات ہے۔ جب تک پاکستان میں نظریاتی سیاست ہوئی اس وقت تک ہمارے صوبائی، لسانی، گروہی، فرقہ وارانہ اور مسلکی تعصبات ہماری زندگیوں پر غالب نہیں تھے، مگر نظریاتی سیاست کے خاتمے نے ہمیں ان تعصبات نے مبتلا کر دیا ہے جو کہ ہمیں پاکستان کے تصور کی نفی ہے۔ اب اگر پاکستان کا حکمران طبقہ صرف چہروں کی تبدیلی کی سیاست کرے گا اور ملک کا نظام جوں کا توں رہے گا تو ملک کی وحدت اور سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ تاریخ سے نہیں سیکھتے، تاریخ انہیں کچلتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے اور انہیں اپنے حافظے سے نکال دیتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت کے بدلنے کا۔ IM TV کے اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔